بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نورانی قاعدے کا دوسرا سبق یعنی دوسری تختی پڑھنے جا رہے ہیں، جن کو مرکبات بولتے ہیں۔ مرکبات کا مطلب ہوتا ہے ملے ہوئے حرف۔ اگر ہم نورانی قاعدہ پڑھیں گے اور نورانی قاعدے کی پہلی تختی پڑھیں گے تو پہلی تختی کا نام ہے مفردات۔ مفردات الگ الگ حرفوں کو کہتے ہیں، یعنی جدا جدا حرفوں کو کہتے ہیں مفردات، یعنی مفرد چیز۔ مفرد کے معنی ہوتا ہے ایک الگ چیز۔ جیسے یہ دال ہے تو یہ ایک الگ حرف ہے، اس سے کوئی جڑا ہوا حرف نہیں ہے۔ یہ میم ہے تو یہ جڑا ہوا حرف نہیں ہے، الگ ہے۔ یہ نون ہے، یہ الگ حرف ہے۔ تو ان تینوں حرفوں کو ہم کہیں گے مفرد، اور ان کی جمع ہے مفردات، یعنی بہت سے ایسے حرف جو الگ الگ لکھے ہوئے ہوں، ایک سے دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے نہیں ہوں۔ مثلا ہم میم کو اور نون کو ملا دیں، میم لکھ دیا اور اس کے ساتھ نون لکھ دیا، تو اب یہ دونوں مرکب ہو گئے، مرکبات ملے ہوئے حرف۔ مفردات الگ الگ حرف، یعنی الگ الگ یا جدا جدا، الگ الگ یا جدا جدا۔ تو یہ جدا جدا حرف اور یہ ملے ہوئے حرف مرکبات۔ تو دوسری جو تختی ہے، جیسے ہم نے جو ہے الف سے لے کے یاد تک کے صحیح صحیح حرف ہم نے پڑھ لیے اور یاد کر لیے، تو دوسرا ہمارا جو سبق ہوگا وہ مرکبات کا ہوگا، یعنی ملے ہوئے حرفوں کا۔ یہ پڑھنا اور ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک ہم کو مرکب حرف سمجھ میں نہیں آئیں گے تب تک جو ہے قرآن پڑھنا ہمارے لیے دشوار ہوگا۔ کیوں کہ جو ہے میں خود قرآن پڑھاتا ہوں، مسجد میں رہتا ہوں، تو بہت سے ساتھی ایسے ہیں جن کی عمر 40 45 50 سال ہو گئی، مگر جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو بعض دفعہ پوچھتے ہیں، جیسے کاف ہا اور فا لکھا ہوا ہے، تو اب وہ اس کے بیچ کے اندر کنفیوژن میں پڑھتے ہیں کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، کہ یہ ایک حرف ہے یا دو حرف ہیں، یہ میم ہے یا کچھ اور ہے۔ یعنی قرآن پورا پڑھنے والے ساتھی بھی جو ہے حرفوں کو سمجھنے کے اندر اٹک جاتے ہیں، تو ہمیں اس تختی کو پڑھنا بہت ضروری ہے، بہت صحیح سے سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان کو ملنے کے اعتبار سے ہم جیسے شروعات کریں الف سے۔ الف، یہ الف ہے، یہ با ہے، یہ تا ہے، یہ 3 حرف میں نے لکھے ہیں۔ تو اب دیکھنا ہے کہ یہ الف اگر کسی حرف کے ساتھ ملے گا تو دونوں طرف سے ملے گا، یہ ایک طرف سے ملے گا۔ با کو دیکھنا ہے، با دونوں طرف سے ملے گا، یہ ایک طرف سے ملے گا۔ مثلا ہم ایک ہی ساتھ 3 حرف لکھیں، عین میم لام، یہ 3 حرف ایک ساتھ لکھ دیے ہم نے، عین میم لام، تینوں ملے ہوئے ہیں۔ اب ہمیں جو ہے میم کو دیکھنا ہے کہ میم لام کی طرف بھی ملا ہوا ہے اور عین کی طرف ملا ہوا ہے۔ اگر ہم عین کو دیکھنا چاہیں تو نون پھر عین کی ایسے شکل آئے گی، عین اور یہ لام، تو یہ عین کی یہاں شکل بدل گئی، اور عین بھی جیسے میم ادھر سے بھی ملا ہوا ادھر سے بھی ملا ہوا، ایسے عین ادھر سے بھی ملا ہوا ادھر سے بھی ملا ہوا، ادھر نون سے ملا ہوا ہے۔ اب اگر ہم نون کو دیکھنا چاہیں تو نون دونوں طرف سے ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، تو جو ہے مل جائے گا نون بھی، ایسے میم نون واو، تو یہ دونوں طرف سے مل گیا۔ نون سے پہلے میم آ گیا، آگے واو آ گیا، جیسے قرآن میں لکھا ہوا آمنو، تو یہ نون دونوں طرف سے مل رہا ہے۔ تو ہم کو حرفوں کے اندر یہ غور کرنا بڑی اہم بات معنی رکھتی ہے کہ حرف دونوں طرف سے کون سے ملتے ہیں اور ایک ہی طرف سے کون سا حرف ملتا ہے۔ تو ہم شروعات الف سے کریں گے تو الف اپنے پہلے والے حرف سے ہی ہمیشہ ملے گا، اگلے کسی حرف سے نہیں ملے گا۔ اگر اگلے کسی حرف سے مل رہا ہے تو یوں سمجھو کہ یہ الف نہیں ہے بلکہ لام ہے۔ مان لو الف کے ساتھ ہم لام کو لیتے تو یہ لام اور الف کی یہاں سے لے کے اوپرلی جو شکل ہے یہ ایک ہی شکل ہے۔
اب الف لام سے پہلے نون، یہ لام، یہ ہا، یہ میم، یہ ایسے ہو گئے نون لام ہا میم، ٹھیک ہے. لام با لام سین، با لام سین. تو یہ لام پہلے با سے مل رہا ہے، آگے سین سے مل رہا ہے، مگر الف کا ہمیشہ یہ خیال رکھنا ہے کہ الف اپنے اگلے حرف سے کبھی بھی نہیں ملے گا، الف اپنے پہلے حرف سے ہی ملے گا. کوئی بھی حرف آؤ الف سے، جیسے لسان لکھو، لام سین، اب یہ سین کے ساتھ آ گیا یہ الف. تو اب یہ الف پچھلے حرف سے تو مل گیا، لیکن اگلا جو نون ہے اس سے نہیں ملا. الف نون سے نہیں ملا، سین سے مل گئے. تو الف کے بارے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ الف اگلے حرف سے نہیں ملے گا، پچھلے حرف سے مل کے آئے گا. اگر اگلے حرف سے مل جائے، مان لو ہم نے الف کو نون سے ملا دیا، تو اب یوں سمجھو یہاں یہ اس کا لام کا پیٹ بن گیا، یہ الف نہیں رہا، لام بن گیا. ایسے ہم لکھیں اجلاس، الف جیم لام الف. تو یہ لام ہے، لام کے ساتھ الف ہے. تو اب اگلا حرف ہے سین. تو یہ الف ابھی سین سے نہیں ملے گا کسی حال میں بھی. اگر ملے گا تو پھر یہ الف لام میں تبدیل ہو جائے گا. تو الف کا پہلا قاعدہ یہ سمجھنا ہے کہ الف ہمیشہ پچھلے حرف سے تو مل سکتا ہے مگر اگلے حرف سے نہیں ملے گا. دوسری چیز ہے با تا سا، یہ تین حرف ہیں. ان تین حرفوں کی آپ قرآن کے اندر پہچان کریں گے. نمبر ایک، ان کی ایک شکل ہے. شکل چھوٹی بھی آ سکتی ہے، بڑی بھی آ سکتی ہے. جیسے تا نون، تو نون کی بڑی شکل آ گئی اور تا کی چھوٹی شکل آ گئی، یہ تا. تو ان حرفوں کو پہلے ان کے نقطے ذہن نشین کر لیں. با کے ایک نقطہ ہے نیچے، تا کے دو نقطے ہیں اوپر، اور سا کے تین نقطے ہیں اوپر. اب تا میں اور سا میں صرف ایک نقطے کا ہی فرق ہے. مان لو یہ نقطہ یہاں لگا دیا اور یہاں سے اس نقطے کو ہٹا دیا، تو اب یہ تا سا بن گیا، تا سا بن گیا. تو ان تین حرفوں کا مسئلہ نقطے کے ساتھ رہتا ہے. ایسے ہی جو ہے یہ نون ہے، اس نون کی شکل ان سے تھوڑی سی جدا ہے ایسے، مگر نقطہ ایک ہے اور یہ با کے مقابل ہے. اور تا کے مقابل نقطوں کے ساتھ آتا ہے یا. یہ 5 حرف ہو گئی. اب یہ پانچوں حرف جیسے میں نے بتایا تھا کہ الف پہلے والے حرف سے تو ملے گا، اگلے حرف سے نہیں مل سکتا، مگر یہ پانچوں حرف پہلے حرف سے بھی ملیں گے اور اگلے حرف سے بھی ملیں گے. اور ان کی جو شکل ہے نا وہ ایک جیسی ہوگی، اور ان پانچوں حرفوں کو ہم نقطے سے پہچانیں گے. اچھی طریقے سے یہ 5 حرف ذہن نشین کر لیں. با سا تا، یعنی یہ میں نے جو ہے نقطہ ادھر سے ادھر لے لیا، باقی یہ تا ہے. تا سا نون یا. اب ان حرفوں کو آپ جو ہے ملے ہوئے پڑھنا چاہیں تو با نون تا. اب آپ ان کے اندر غور کریں، یہ 2 نقطوں کا تا ہو گیا، ایک نقطے کا نون ہو گیا، نیچے ایک نقطہ لگا دیا، تو جو ہے با نون تا. اسی شکل کے اندر میں لکھوں آگے، دھیان رکھنا. یہ اب اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ کچھ نہیں فرق ہے. اب یہاں لکھ دوں نون، یہاں لکھ دوں تا، یہاں لکھ دوں سا. تو اب ان دونوں میں کلموں میں فرق کرو کہ یہ پہلے با آ گیا، نقطہ جو ہے یہاں سے یہاں لگا دیا تو نون ہو گیا، اور یہ اوپر نقطہ لگا دیا نون ہو گیا، با نون تا. اب یہ جو تا ہے جیسے یہ اس کے 3 نقطے آ گئے تو یہ سا ہو گیا. تو اس طریقے سے ان 6 حرفوں کو جو ہے ہمیں سمجھنا ہے. یا کو لکھ دیا یا، آگے لکھ دیا لام، آگے لکھ دیا با. یا لام با. با کے ایک نقطہ نیچا ہے اور جو ہے یا کے 2 نقطے نیچے ہیں، تا کے 2 نقطے اوپر ہیں، نون کے 2 نقطے اوپر ہیں. مان لو یہ یا کے 2 نقطے میں ہٹا دو یہاں سے اور ایک نقطہ یہاں لگا دو تو یہ ہو جائے گا نون. تو اس طریقے سے ہم کو ان 5 حرفوں کو سمجھنا ہے.
اب جیسے الف کا مسئلہ ہے، اب با تا سا کے بعد میں جو 3 حرف آتے ہیں، ایک تو آتا ہے جیم، اس کے ایک نقطہ ہے نیچے پیٹ میں، اگلا حرف ہے ہا جو بغیر نقطے کا آئے گا، اس کے اگلا حرف ہے خا جس کے ایک نقطہ اوپر ہے۔ تو ان تینوں حرفوں کی ایک شکل ہے۔ اب ان کا جو قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ جیسے الف اپنے پہلے حرف سے ملے گا اگلے حرف سے نہیں ملے گا، مگر یہ تینوں حرف پہلے حرف سے بھی ملیں گے اگلے حرف سے بھی ملیں گے۔ مثلا ایک جو ہے قرآن کے اندر حرف آتا ہے جہیم، تو یہ جیم آ گیا، اس کے آگے حرف آئے گا یہ ہا آئے گا جہیم۔ تو مان لو اگر ہا کو ہم نے سمجھ لی، سمجھو اگلے 3 حرفوں کو بھی سمجھ لیا، جہیم جیم ہا، پھر آگے 2 نقطے کا یا، تو یہ ہا پچھلے حرف سے بھی ملا ہوا ہے اگلے حرف سے بھی ملا ہوا ہے۔ ایک حرف آتا ہے سخرا، سین خا را، سین خا اور را، تو یہ جو ہے خا ہو گیا اوپر نقطہ کا، پچھلا حرف ہو گیا سین خا را، تو یہ خا پچھلے حرف سے بھی مل رہا ہے اگلے حرف سے بھی مل رہا ہے۔ اور بھی جو ہے یوں مان لو لام اوپر آ جائے گا جیم کے، لام جیم با، ایسے اس طریقے سے، تو یہ جیم پچھلے حرف سے بھی مل گیا اگلے حرف سے بھی مل گیا۔ اس طریقے سے ہم نے حرفوں کو پہچاننا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو 3 حرف یہ الف با تا سا، ان کے ساتھ 2 اور لے لیں نون یا، اور 4 حرف اور لیتا ہوں میں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ 4 کیا ہے؟ نمبر 1 ہے دال، زال، را اور زا۔ ان چاروں حرفوں کی شکل میں تھوڑا سا آپ فرق کر لیں کہ دال اور زال یہ اوپر سے ایسے جو ہے گئے ہوئے ہیں، اور را اور زا یہ دونوں اوپر سے آگے گئے ہوئے۔ اگر آپ کہیں جو ہے قرآن کے اندر دیکھو گے جیسے دال سے کوئی حرف، پہلی بات تو ان کا یہ جیسے الف ہمیشہ پہلے حرف سے ملتا ہے اگلے حرف سے نہیں ملتا، ایسے ہی دال پہلے حرف سے ملے گا اگلے حرف سے نہیں ملے گا، زال پہلے حرف سے ملے گا، یعنی یہ چاروں حرف پہلے حرف سے ملیں گے اگلے حرف سے نہیں ملیں گے۔ پہلی بات تو یہ یاد کرنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان دونوں کی جو ہے شکل کے اندر تبدیلی کرنی ہے۔ جیم اور یہ دال لکھ دیا میں نے، تو یہ دال جو ہے نا اوپر نکلا ہوا آیا ہے، را اور زا ایسے کبھی آگے نہیں نکلیں گے۔ جیسے جیم لکھ دیا، آگے اگر را لکھنا ہے تو یہ را یہیں سے آگے لکھا جائے گا، جیم را اوپر نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ میم را میم دال، اس طریقے سے دال میں، را میں، زال میں، زا میں، ان چاروں حرفوں میں فرق کرنا ہے۔ تو 2 چیزیں یاد کرنی ہے، ایک تو ان کی شکلوں کے اندر غور کرنا ہے کہ جو ہے یہ کس طریقے سے پہلے حرف سے ملتے ہیں، دوسرا یہ یاد کرنا ہے کہ یہ اگلے حرف کے ساتھ کبھی نہیں ملتے، اپنے پہلے حرف سے ملتے ہیں۔ پہلے حرف چاہے ان سے پہلے 4 آؤ، چاہے 5 آؤ، چاہے 6 آؤ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ جیسے جسد بدن کو کہتے ہیں جیم سین، یہ آ گیا دال، جیم سین دال۔ ایسے مسجد میم سین جیم دال، تو اب یہ دال آگے اس کے حرف آئے گا تو وہ آگے الف ایسے خالی آئے گا، چاہے کوئی بھی حرف ہو وہ اس سے جدا آئے گا، مل کے نہیں آئے گا۔ تو ان حرفوں کو ہمیں اس طریقے سے جو ہے سمجھنا ہے۔ اب ان کے علاوہ اور کون سے حرف ہیں جو پہلے حرف سے نہیں ملتے؟ وہ آگے جا کے نمبر 1 پہ آتا ہے واو۔ واو بھی ہمیشہ اپنے پہلے حرف سے ملے گا اس طریقے سے، چاہے اس سے آگے نون آؤ، چاہے میم آؤ، چاہے با آؤ، کتنے بھی حرف آؤ، لیکن اگلا حرف کوئی بھی آئے گا اس سے تو وہ الگ آئے گا۔ لام سین لکھ دیا آگے، ٹھیک ہے۔ واو آیا، واو سے پہلے 2 حرف آ گئے، ایک آ گیا فا آ گیا، ایک جو ہے کاف آ گیا، ٹھیک ہے۔ لیکن واو سے آگے اب میم آ جائے گا تو وہ یہاں بیچ میں خلا آ جائے گا، ملے گا نہیں۔ تو جیسے الف دال زال را اور زا،
یہ 5 حرف اپنے پہلے حرف سے ملتے ہیں، اگلے حرف سے نہیں ملتے، ایسے یہ جو ہے واو بھی جو ہے اپنے پہلے حرف سے ملتا ہے، اگلے حرف سے نہیں ملتا، اس لیے جو ہے یہ مرکبات کی تختی ہے، اس کے بار بار سبق ہم کو پڑھنے ہیں، اور بھی انشاءاللہ اسی کے اوپر میں 2-4 سبق اور پڑھوں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے اچھی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جو ہے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں اور آگے شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔